الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أشرف الأنبياء وسيد الخلق الأبرياء مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سوگواران امام مظلوم سلام علیکم. اب حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. جو کل تک آگے ہوتے تھے آج بھی انہیں آگے ہونا چاہیے. آئیے صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں چاہتا ہوں کہ 2-3 حدیثوں کی تلاوت آپ کے سامنے کروں. وہ حدیث کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہماری کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، اور 1200 سال کے درمیان وہ کتاب جو زیارت کے اعتبار سے معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، شیخ محمد ابن جعفر قولویہ، جن کی کتاب کا نام ہے کامل الزیارات. کامل الزیارات شیخ جعفر قولویہ، اور آپ کی قبر مطہر کاظمین میں امامین ہمامین حضرات کاظمین امام موسی کاظم اور امام جواد علیہم السلام کے پاس دفن ہیں. 2-3 حدیثیں پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں وجہ بتاؤں گا کہ یہ حدیثیں میں نے کیوں پڑھی. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. دیکھیے توضیحات کا موقع نہیں ہے. قال من اراد اللہ به الخیر قذف اللہ فی قلبه حب الحسین علیہ السلام. اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام پہلا قدم. وحب زیارتہ، خالی امام حسین کی محبت ان کے دل میں نہیں ڈالتا ہے بلکہ زیارت حسین کی محبت بھی ان کے دل میں ڈالتا ہے. ومن اراد اللہ بہ السوء، اور اللہ کا ارادہ اگر کسی کے ساتھ عذاب کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کسی پہ عذاب ڈالنا چاہتا ہے
قذف فی قلبہ بغض الحسین، تو اس کے دل میں بغض حسین کو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ وَبُغْضَ زِيَارَتِهِ، اور حسین کی زیارت، اسے حسین سے بھی نفرت ہوتی ہے اور امام حسین سے بھی اور ان کی زیارت سے بھی نفرت ہو۔ سال گزشتہ فروری میں عمرے پہ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس نے جو پاسپورٹ میرا الٹا پلٹا، تو جمبو پاسپورٹ ہے، 80-90 پیج کا پاسپورٹ ہے میرا، اور ہر تیسرے پیج پر کربلا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ حرامزادہ ایسے ہی مر گیا دیکھ کے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اسے پاسپورٹ کا شنو تدخل کربلا وتخرج عراق، کیا ہے کربلا آتے جاتے ہو؟ تو میں چپ رہا۔ اس نے کہا هذا بدعہ وهذا الشرک۔ سب نے کہا انتم تحبون الخلفاء ونحن نحب الشرک، تم خلفاء سے محبت کرتے ہو، ہم شرک سے محبت کرتے ہیں، تم سے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ عراق زیادہ جاتے ہو؟ میں نے کہا بلے۔ ان الکعبۃ قبلۃ للمسلمین والکربلاء قبلۃ للکعبہ، ساری دنیا کے قبلے کا نام کعبہ ہے اور کعبے کے قبلے کا نام کربلا ہے۔ صلوات پڑھ دے۔ ایک اور سے زندہ۔ میں نے اس سے کہا کہ ساری دنیا کے قبلے کا نام کعبہ ہے اور کعبے کے قبلے کا نام کربلا ہے۔ تو جس کو بھی زیارت سے بغض ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے اس پہ عذاب کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ دوسری روایت ان ابی عبداللہ علیہ السلام۔ دیکھیے آپ سے گزارش ہے، میرے استاد خدا رحمت کرے شیخ مرزا جواد تبریزی، ان علاقوں میں کم معروف ہے، آغائے خوئی کے بلند و بالا شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی مرجعیت کی۔ اور یہ وہ انسان تھا کہ 84 سال کی عمر میں، اور اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہوگا، سب کے پاس آپ ڈالیے مرزا جواد تبریزی فی کربلا، آج سے 80 سال 60 سال پہلے مرزا جواد تبریزی کربلا اور نجف کے درمیان پیدل چلا کرتے تھے۔ کہا جائے اس صدی میں 40 کی مشی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے یہ بزرگ انسان ہے۔ مرحوم مرزا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالی کہا کرتے تھے، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ دن ہر شیعہ پر ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک تسبیح صلوات امام جعفر صادق علیہ السلام پہ پڑھے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک تسبیح، یعنی 100 بار کم سے کم امام جعفر صادق پر۔ کیوں؟ اس لیے یقین مانیے کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو ہم کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ زیارت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد باؤ۔ اور اسی لیے ہمارے مذہب کا نام جعفری پڑا ہے۔ اور خدا شاہد ہے، اردن میں نے ٹیسٹ کیا، قطر میں ٹیسٹ کیا، دبئی میں ٹیسٹ کیا، اور خانہ کعبہ اور مکہ میں پوچھو منن تھا انا جعفری، آدھا تو ایسے ہی مر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں تقیہ نہیں کرتا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ اپنا وصیت نامہ ایک گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بیگ میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ 2-3 بار ایکسیڈنٹ سے اللہ نے بچایا ہے، یہ عہد کیا جیوں گا تو اہل بیت کے لیے، مروں گا تو اہل بیت کے لیے۔ عزیزوں،
ہمارے مذہب کی پہچان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور عرب علاقوں میں اگر آپ کہہ دیجئے جعفری تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کرے۔ اور عزیزوں، شیخ محمد شلتوت کے پاس آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اور آغائے علی حسین بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ شلتوت یا شیخ سلیم مصری کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث کو بطور مطالعہ بھیجا۔ تو شیخ شلتوت یہ کہتے ہیں، یہ ان کا کمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اسلامی فقہوں کے مقابلے میں جس فقہ کو امامت حاصل ہونی، ڈسٹرب مت کیجئے، تمام اسلامی فقہوں کے مقابلے میں جس فقہ کو امامت حاصل ہونی چاہیے وہ فقہ ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ لہذا یہ بھی روایت، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے، کہہ رہے ہیں اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آ جائیے تھوڑا آ جائیے۔ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت فرماتے تھے کہ احادیث میں ہے کہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک برکت الہی مل جاتی ہے۔ کبھی آپ پریشان ہو، ایک قدم آگے معلوم ہوا کہ اس اگلے قدم میں آپ کی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ تو کیا پتہ آپ وہاں کھڑے ہوں، فرشتے آپ کو یہاں بلا رہے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد دوسری حدیث عن ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے منقول ہے، ما من احد یوم القیامت الا وهو یتمنى، قیامت میں جو لوگ بھی حاضر ہوں گے، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم کے زمانے تک آنے والے تمام انسان وہاں حاضر ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں ما من احد، کوئی بھی ایسا نہ ہوگا قیامت کے دن کہ جس کی یہ آرزو نہ ہو کہ اے کاش انہو زار الحسین، کہ کاش اس نے حسین کی زیارت کی ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ جب غروب ہوتا ہے تو تمام انبیاء خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پالنے والے ہمارا، دیکھیں نا، مومن کی تفریح اس کی عبادت ہوتی ہے، گنہگار کی تفریح گناہ ہوتی، پالنے والے اب ہمارا دل جنت سے اوب گیا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں جائیں جہاں ہمارا دل لگتا ہے۔ روایت میں ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہاں جائیے گا آپ حضرات؟ وہ سب کہتے ہیں ہم کو کربلا جانا ہے، ہم کو کربلا جانا ہے۔ اور غروب سے لے کے یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر اذان صبح تک تمام انبیاء کربلا میں ہوتے ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے، جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں انبیاء نہیں جاتے، اور جہاں شیطان جاتا ہے وہاں انبیاء نہیں جاتے، جہاں انبیاء جاتے ہیں وہاں شیطان نہیں جاتا۔ اب فیصلہ کرو کہ امت میں کربلا کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ وَهُوَ يَتَمَنَّى، کوئی بھی ایسا قیامت میں نہیں ہے جس کو یہ آرزو نہ ہو کہ وہ کیا کرے، اے کاش انہو زار الحسین، اس نے حسین کی زیارت کی ہوتی۔ لما، کیوں بھائی حسرت کیوں ہے؟ لما یرا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لما یصنع، کہ کیا عزت ہے،
کیا مقام ہے، کیا احترام ہے حسین کے زائروں کا، اور اللہ کی نظر میں ان کی عزت کیا ہے۔ عزیزو، ایک جملہ اور اس حدیث کا تکملہ، قیامت کے دن قرآن میں ایک آیت ہے کہ سیق الذین، مومنوں کو زبردستی کھینچا جائے گا اور جنت لے جایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا، یہی تو فرق ہے حسین کے چاہنے والوں کو، انہیں زبردستی جہنم میں لے جایا جائے گا اور انہیں زبردستی جنت میں لے جایا جائے گا۔ سیق الذین آمنوا فی الجنت زمرہ، ان کو کھینچ کر زبردستی جنت لے جایا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو حسین کے عاشق ہیں، حشر کے دن اعلان ہوگا، جنتیوں جنت میں جاؤ، جنت والے جنت میں جاؤ، سارے لوگ چلے جائیں گے، لیکن حسین کے جو عاشق ہوں گے حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نہیں، محنت ضائع نہ کرو عزیزوں، پیچھے والوں کے اوپر بھی فرض بنتا ہے۔ بھئی جہاں بات نہ سمجھ میں آئے وہاں میری مدد نہ کیجئے، لیکن جہاں بات سمجھ میں آئے تو حوصلہ تو بڑھائیے۔ اس لیے کہ میں اپنا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام لینے سے نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سارے لوگ زندہ باد، تو یہ لوگ جنت سے دور حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اب ظاہر حشر میں بھوک ہے یا نہیں؟ حشر میں پیاس ہے یا نہیں ہے؟ حشر میں گرمی ہے یا نہیں؟ لیکن کہیے تو ایک جملے میں ساری بات بدل دوں، گرمی ہے دوسروں کے لیے، بھوک ہے دوسروں کے لیے، پیاس ہے دوسروں کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دعائے ندبہ ضرور پڑھو، کہ دعائے ندبہ میں ہے کہ جب حشر کے دن، صحیح بخاری کی روایت پڑھوں، تھوڑا سا آپ بھی لطف لے لیجئے۔ باب الفتن میں رسول خدا روایت نقل کرتے ہیں کہ سیردون علی اصحابی، ان قریب میرے اصحاب حشر کے دن حوض پر آئیں گے۔ وَأَنَا أَرْفَعُ إِلَيْهِمْ أَيْدِيَا، میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا کہ بھئی آؤ۔ اتنے میں فَالْمَلَائِكَةُ يُحَلِّبُونَ، موٹے موٹے ڈنڈے لے کر فرشتے مار مار کے حوض سے بھگانا شروع کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میں کہوں گا یا رب ہاؤلائے اصحابی، پالنے والے یہ میرے اصحاب ہیں۔ فرمایا آواز آئے گی میرے حبیب، کیا آپ کو خبر نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی؟ ارے سقیفہ انہوں نے بنایا، غدیر انہوں نے جٹلایا۔ صلوات پر محمد۔ یہ ان کا حشر ہے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو روایت سے سنائی دیتا ہوں۔ اپنے پاس حدیث کا کام ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ یہ ہے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرطی وَأَنَا فَرْطٌ لَكُمْ۔ اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں، رسول خدا میرا سسٹم بنائیں گے، میں تمہارا سسٹم بناؤں گا۔ رسول اللہ فرطی وَأَنَا فَرْطٌ لَكُمْ، کس دن میں مولا کیا مطلب؟ فرمایا جس دن لوگ پیاسے آئیں گے حوض پر، جب تم وارد ہوگے تو تمہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اور عزیزوں جام پلانے کے بعد فرماتے لازمہ بعدہ،
اس کے بعد تمہیں پیاس محسوس، بھوک محسوس، گرمی محسوس، اسی لیے ساری امت کو جنت بھاگنے کی جلدی ہوگی کہ دھوپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن جو حسین کے عاشق ہیں نہ انہیں پیاس ہے، نہ انہیں دھوپ ہے، نہ انہیں گرمی ہے۔ آواز آئے گی اب جنت چلو، عزیزو ایک ایک مومن کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جایا جائے گا، وہ باہر آ جائے گا۔ آواز آئے گی ایسا کیوں ہے؟ فرشتے کہیں گے خدا مالک جنت باہر کھڑا ہے۔ سارے شیعہ حسین کو دیکھ کے جنت بھول گئے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس ایک روایت اپنے جوان بھائیوں کے ذوق کے لیے پڑھ دوں، کہ بوڑھوں کو تو حور ملے گی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گھبرائیے نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ وہ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو خلافت کمپنی نے ایک نئی حدیث گڑھی چائنا ماڈل کی کہ ابو بکر سیدہ کہول اہل الجنہ، فلانے جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب میں نے جو کمنٹ لکھا اس حدیث کے نیچے آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ جنت میں تو بوڑھے جائیں گے نہیں، اور آپ کو سرداری کا شوق ہے تو وہاں جائیے جہاں سب بوڑھے موجود ہیں۔ شیطان بھی موجود ہے، حامان بھی موجود ہے، فرعون بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، معاویہ بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب حور کا تذکرہ ہے تو عزیزوں روایتوں میں ہے کہ جنت سے ایک رپورٹ کی جائے گی، ایک FIR درج کی جائے گی خدا کی بارگاہ میں۔ کون درج کرے گا؟ حوریان بہشت۔ وہ یہ کہیں گی کہ پالنے والے کیسے دیوانوں کے ساتھ ہمیں تو نے کر دیا ہے، یہ تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں ان حوروں سے کہنا چاہتا ہوں مگر ہم یہاں ان کی طرف توجہ کرتے کہ وہاں تمہاری طرف توجہ کریں گے؟ آج بھی خواب و خوراک بھولی ہوئی ہے ہمارے ذہن میں، جو یہاں ہے وہ وہاں بھی ہوگا۔ تو عزیزوں حوریں شکایت کریں گے پالنے والے مطلق توجہ نہیں کرتے ہماری جانب، ہمیں ان کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب ظاہر سی بات فرشتہ آئے گا خدا کی طرف سے پیغام لے کے کہ بھائی آپ لوگ کیوں حوروں کی جانب توجہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس جمال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک ہم حسین کے جمال کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں جتنی محبت امام حسین سے ویسی صلوات پڑھیے۔ تیسری حدیث جس کی زحمت آپ کو دوں گا وہ بھی حدیث وہ یہ ہے، کس سے؟ اس امام سے کہ جس کی احادیث سے ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ جو شیعوں کا تیار کیا گیا ہے ائمہ نے، ہم نے، آپ نے نہیں۔ وہ کس کی حدیث سے؟ امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا کا ایک لقب ہے، جیسے کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا اسپیکر، تو پارلیمنٹ کی ترجمانی جو کرتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے۔ امام کا لقب ہے خطیب الائمہ، یعنی چاردہ معصومین کے جو اسپیکر ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ سے کروں۔ بیتنا سمجھ لیجئے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک وقت میں دنیا کے جتنے مذاہب تھے
سب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور ان سب کے بڑوں نے کلمہ پڑھا. صرف 2 نمبر کلمہ پڑھتے تو مامون خوش ہوتا، لیکن 3 نمبر والا بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. کلمہ یہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ انک وجدک ولی اللہ. آپ بھی اور آپ کے دادا ولی اللہ ہیں. صلوات پڑھتے محمد روایت کس سے؟ امام رضا علیہ السلام سے. عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال من دار قبر الحسین ابی عبداللہ علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے بشط الفرات، یعنی فرات کے کنارے، جو کہ قبر جو ہے فرات کے کنارے، کمن زار اللہ فوق عرشہ، حسین کی زیارت کرنے کا وہی ثواب ہے کہ جیسے انسان خداوند عالم سے ملاقات کرے. میں اس کی توضیح نہیں دے سکتا، بس اتنا یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم سے کہ ربی ارنی انظر الیک، خدا میں تیرے صبحات نور کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جسم دکھائی دیتا ہے، خدا جسم نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو رویت مانگی تھی وہ رویت شہودی تھی، رویت قلبی تھی، دل کی رویت، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کربلا میں ہیں. صلوات پڑھتے محمد رویت شہودی میں فاصلہ مکان اور زمان سمٹ جاتا ہے. اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جسم سے زیارت کرو، میری زیارت اپنے دل اور روح سے کرو، تاکہ تمہارے ہمارے درمیان زمان اور مکان کا فاصلہ نہ رہے. تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کربلا میں کرے، ایسے ہی جیسے اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی ہے. مطلب کیا ہے؟ تجلی پروردگار کی زیارت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا، البتہ قلبی شہودی، آنکھ سے دیدار کا مطلب کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. البتہ مسلمان، میں مکے میں گیا، آپ کو بھی بتا دوں، مدینے میں گیا تو ایک امام صاحب لال دوپٹہ سر پہ رکھے ہوئے، اس لیے کہ آپ کو بتا دوں اس میں بہت سے مناظرے میرے بھی ہو چکے ہیں، مصر میں بھی ہو چکے ہیں. وہابیوں سے پوچھئے یہ لال دوپٹہ کہاں سے لائے کمبخت؟ رسول خدا تو امامہ پہنتے تھے. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول خدا سر پہ سیاہ امامہ باندھ کے آئے. ایک وہابی نے کہا یہ سیاہ امامہ بدعت ہے. میں نے کہا بدعت ہے تب بھی رسول خدا نے انجام دیا ہے، سنت ہے تب بھی رسول خدا نے انجام دیا ہے. صلوات پڑھتے محمد. یہ سر پہ جو دوپٹہ ڈالتے ہیں یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ عبد الوہاب نجدی کی سنت ہے. اور یہ دیکھیں آپ، اس دوپٹے کے اوپر سانپ کا منہ بنا ہوتا ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ کبھی کسی سے پڑھوں گا شیطان پرست دنیا میں کتنے ہیں. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، شیطان پرست ہیں. اور شیطان پرستوں کا مونوگرام چونکہ مصر والوں کا مونوگرام سانپ تھا، لہذا یہ شیطان پرست ہیں، لہذا ان کا مونوگرام سانپ ہے. امامہ رسول کو چھوڑ کر سر پر دوپٹہ ڈال کر اور اس میں سانپ کا نشان بنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی خانہ کعبہ پہ ناجائز قبضہ ہے. ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں خداوند عالم ناجائز قبضہ کب چھڑوائے گا. کہا گھبراؤ نہیں، میں چاہتا تو امام کو عراق سے لے آتا، نہیں میری بات کو ضائع نہ کرنا، میں چاہتا تو حضرت مہدی علیہ السلام کو بمبئی سے لاتا،
میں چاہتا تو حضرت مہدی کو لکھنؤ سے لاتا جہاں 10 لاکھ شیعوں کی آبادی ہے، میں چاہتا تو حضرت مہدی کو تہران سے لاتا جہاں 1 کروڑ شیعوں کی آبادی ہے۔ پالنے والے مکے سے کیوں لا رہا ہے؟ فرمایا حضرت مہدی کا آنے کا مقصد تفریح نہیں ہے، پرانا قبضہ واپس لینا ہے۔ صلوات پر محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد بابو۔ اور کہیے تو اب ہندوستان میں ہوں تو ہندی کا فائدہ اٹھا لوں، ہندی کا فائدہ اٹھا لوں۔ ہے کسی مسلمان کہ ماں نے یہ دودھ پلایا ہے خانہ کعبہ سے پیٹھ لگا کے دکھاوے؟ یہی متوع اس کو مار کے منہ لال کر دیں گے، روح حضرت بیت اللہ۔ لیکن جب امام آئیں گے، ہمیں ضائع تو نہ کرو میری محنت کا، امام آئیں گے تو ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ ہم سب زائر ہیں، مہمان ہیں، وہ مالک ہے۔ صلوات پڑھ دے ایک صلوات قبلہ کے لیے، علماء اعلام اور تمام خدمت گزاران دین کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ میں سبزی دوں تو مالک ہے اس لیے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ اچھا اب کہاں ٹیک لگائیں؟ امام کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ رکن یمانی سے۔ کہاں سے؟ رکن یمانی سے۔ اور عزیزوں آپ سب کو اللہ حج کرنے لے جائے، اس لیے کہ اوروں کو تو کچھ وہاں ہے ہی نہیں، گھوم پھر کے آپ کا ہے۔ مقام ابراہیم آپ کا، زمزم آپ کا، صفا آپ کا، مروہ۔ کل میں نے معلونی کی مجلس میں کہا تھا جن کو شیعوں سے دشمنی ہے حج کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے خواہش کی تھی کہ پالنے والے مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ تو شیعہ کی بیوی شیعہ، شیعہ کا بچہ شیعہ، شیعہ کا گھر شیعہ، تو صفا و مروہ ایک شیعہ کی بیوی کی یادگار ہے، زمزم ایک شیعہ کے بچے کی یادگار ہے، مقام ابراہیم ایک شیعہ کے بچے کی یادگار ہے، خانہ کعبہ 2 شیعوں کی یادگار ہے۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عزیزوں، تو اب جب آپ تشریف لائے تو کہاں سے؟ رکن یمانی سے۔ اب آپ مکے میں جائیں گے نا، سب کچھ آپ کا ہے۔ طواف کے دوران اگر آپ نے خانہ کعبہ کا کوئی کونا چھو لیا تو آپ کا طواف باطل ہے، لہذا آپ کو خالی طواف کرنا ہے۔ حجر اسود ملتا نہیں، حجر اسود ملتا نہیں۔ ایک بات کہتا چلوں، آیت اللہ العظمیٰ حائری حجر اسود کے قریب کھڑے تھے، میں نے کہا سرکار چوما؟ آپ نے فرمایا عوام چومنے نہیں دیتی۔ سمجھو یار، کیا کروں؟ عوام، جنتا، بھیڑ چومنے نہیں دیتی۔ تو میں نے سید بزرگوار سے کہا پھر ثواب کہاں حاصل کریں گے؟ کہا حجر اسود کا ثواب مجھے کربلا جا کے حسین کی چوکھٹ چوم کے مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دے تو آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے دوران طواف، ملے گا بھی نہیں آپ کو۔ اچھا 2 رکن شام اور رکن عراق تھک گئے کیا آپ حضرات؟ نہیں مجھے ابھی مخال میں کتنا دیر ہوا؟ 35 منٹ، 4-5 منٹ اور پڑھوں گا، اس آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ اس صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ طواف کے درمیان آپ رکن حجر اسود کو چھو نہیں سکتے، رکن یمانی ہجر اسماعیل میں داخل ہے،
دیکھا ہوا دیوار ہے، تو آپ طواف کے درمیان چھوڑ کے آپ ہجر میں جا نہیں سکتے، تو 3 کونے سے آپ کا ہاتھ خالی۔ جتنے بھی حاجی ہیں ان کے ہاتھ میں چوتھا ہی کونا آتا ہے۔ آسان، کسی بھی حاجی سے پوچھ لو کہ بھیا تم نے حجر اسود چوما؟ انہوں نے کہا صاحب موت کا خطرہ ہے، بھیڑ ہے۔ کہا کچھ چوما؟ انہوں نے کہا وہ چوما جہاں کریک ہے ہلکا سا۔ صلوات پڑھ دے محمد تو عزیزوں میں مکے میں تھا، میں نے ایک متوع کو پکڑا، اس زمانے میں، آج سے تقریباً 2007 کی بات ہے، ہلکا پھلکا بدن تھا، بلیک بیلٹ آدمی تھا، لٹک سکتا تھا رسیوں وغیرہ میں، تو کئی بار وہ مجھے اتارتے تھے اور میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں لٹک کے تقریریں کرتا تھا کہ یہ جگہ کیسی ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک متوع نے میرا ہاتھ پکڑا، نیچے اتارا، اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں، میں نے جیب سے 1000 ریال نکالا، میں نے کہا یہ میری طرف سے چندہ۔ اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، 1000 روپے میرے سے رکھ لو اور میں اپنے قافلے والوں سے مانگ کے لاؤں گا۔ یہ تم نے ناک کٹوا دی ہے، لے دے کہ ایک عبادت خانہ، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ ہمیں سمجھے نہیں آپ، نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کی بے عزتی تو ہے نا کہ ایک اللہ کا گھر، ایک عبادت خانہ، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ ہم قاعدے سے پیسے لے لو، چندہ لے لو، بنوا لو۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کیا سمجھتے ہو ہم سعودیہ والے فقیر ہیں؟ ہم نے کہا نہیں فقیر تو نہیں ہے، لیکن توجہ نہیں ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا خوب توجہ ہے۔ تو میں نے کہا بنواتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بنوایا 1000 بار، لیکن یہ بار بار بن جاتا ہے۔ اب میں شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا جب علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکتے تو علی کے مذہب کو کیا مٹاؤ گے؟ صلوات بر محمد۔ تو عزیزوں، تو امام علیہ السلام آئیں گے کہاں؟ رکن یمانی پر۔ رکن یمانی کون سی جگہ ہے؟ یہ ضرور جانیے آپ، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، یعنی جائے ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا ایک بات پوچھوں، NRC کا زمانہ ہے، اب تو ختم ہو گیا، NRC والا ہی بیچارہ بیمار ہو گیا، بے شمار لعنت اس پہ، بے شمار، پہلے ہی سے ملعون ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ نہ گھبرائیں، جو آئے گا میرے پہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو NRC کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنے گاؤں لوٹ کے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو گاؤں سے نفرت کرتے تھے، اب بھی وہ اپنی اصلیت کا پتہ لینے کہ کھیت میں کوئی نام نکل آوے، امام بارگاہ میں کوئی خسرہ نکل آوے، تاکہ بھارتی ثابت ہو سکے۔ تو عزیزوں جب اصل ثابت کرنی ہوتی ہے تو آدمی اپنے وطن جاتا ہے۔ امام مکے سے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ بتائیں یہ سب گھسپیٹھیے ہیں، اصلی ہم ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اب کہیے تو آپ ہندی دان لوگ ہیں اور آپ پہلی زبان جو ہے ہندی ہے، تو اس کا میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو اب امام علیہ السلام رکن یمانی سے ٹیک لگا کے کیوں آئیں گے؟ تاکہ دنیا کو بتائیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں کسی کی پراپرٹی پہ نہیں کھڑا ہوں، جہاں میں نے ٹیک لگایا ہے کسی کے باپ کی جاگیر۔ یہ نقلی خادم حرامیان شریفین ہیں، یہ خادم نہیں ہے، یہ ظالم ہیں۔ اور عزیزو یقین نہ آئے تو خیمے کا پیسہ، پانی کا پیسہ، گاڑی کا پیسہ، پھر بھی حاجیوں کو خوش نہیں بھیجتے۔ اصلی خادمین حرمین شریفین دیکھنا ہو
تو چلو کربلا، یہاں 40 لاکھ بھوکے بھی، پیاسے بھی، جلے بھی، تپے بھی، مار کھائے ہوئے بھی، دوڑائے ہوئے بھی، توہین کیے ہوئے، لیکن وہاں 11 کروڑ، نہ پانی کی کمی، نہ کھانے کی کمی، نہ سونے کی کمی، نہ اٹھنے کی کمی۔ ایسا لگتا ہے کہ آل محمد کے اختیار میں اگر دنیا جائے تو نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی پیاسا رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اور عزیزوں، تو جب ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بابا کی جائے، کیا ہے؟ یہ ہمارے بابا کی جائے ولادت۔ مثال کے طور پر اگر آپ بامبے کے رہنے والے ہیں اور کوئی کہے صاحب آپ یہاں کیسے آئے، تو آپ کہیں میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیسے آئے؟ یہ تو ہماری جنم بھومی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں معلوم کہ شری رام کی جنم بھومی کہاں ہے، لیکن یقین ہے کہ مہدی کی جنم بھومی کہاں ہے۔ اور ابھی تو ٹیک لگا کے اس لیے آپ کی ہندی دانی کا امتحان ہے، ٹیک لگا کے اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ کسی اور کی دیوار نہیں، یہ کسی اور کا مکان نہیں، یہ ہمارا ہے۔ اس خانہ کعبہ پر ہمارا جنم صد ادھکار ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو زیارت حسین کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی زیارت کرتا ہے، یعنی وہی ثواب ہے۔ خانہ خدا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ہر ایک قدم پر حج و عمرے کا ثواب، ہر ایک ذکر پر ہزاروں عمرے اور حج کا ثواب۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن امام حسین کو حضرت پیغمبر گودی میں لیے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من زار ابنی ھذا فلہ ثواب حجۃ، اس کو ایک حج کا ثواب۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک حج؟ آپ نے کہا 2 حج کا ثواب۔ انہوں نے کہا 2 حج؟ آپ نے کہا 3 حج کا ثواب۔ انہوں نے کہا 3 حج؟ آپ نے کہا 4 حج کا ثواب۔ اس نے کہا 4 حج؟ آپ نے کہا 5 حج کا ثواب۔ اس نے کہا 5 حج؟ آپ نے کہا 6 حج کا ثواب، وہ حج جو میرے ساتھ ہو۔ اس نے کہا 6 حج کا ثواب، آپ نے کہا 7 حج کا ثواب۔ عزیزوں بات بڑھتی رہی یہاں تک کہ 70 حج ہے۔ بارگیننگ کوئی کر رہا تھا، فائدہ تمہارا ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ نے کہا چپ ہو جا، 70 حج کا ثواب، اور اگر تو قیامت تک چھیڑتی رہے گی تو میں حج کا ثواب بڑھاتا رہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے تو حج ہے، یہ ہے تو قرآن ہے، یہ ہے تو روزہ ہے، یہ ہے تو ہے، اس کے دم سے سب کچھ ہے۔ تو جب اس نے سب کچھ اپنا خدا پہ لٹا دیا تو خدا اگر سب کچھ دے دے تو تب بھی کم ہے۔ صلوات بر محمد۔ جس کا وعدہ میں نے 2-3 دن سے کیا تھا وہ حدیث پڑھ دوں اور آپ کی زحمت تمام، کہ آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کربلا نہ جا سکے۔ دل میں حسرت ہے، خدا شاہد ہے 3 دن سے مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے کہ یہ پیر عادی ہو گئے تھے حسین کی گلیوں میں چلنے کے، یہ پیر عادی ہو گئے تھے حسین کا دیا ہوا پانی پینے کے۔ جو رزق کھاتا تھا، غذا کھاتا تھا تھوڑا بہت، وہ بھی حسین کے دسترخوان کا۔ عزیزوں لیکن نہ جانے کون سی آفت ہے، کون سی مصیبت ہے، کیا خطا ہم سے ہوئی، کیا جسارت ہم سے ہوئی کہ آقا نے اس سال غلاموں کو نہیں بلایا۔ یقیناً زینب کبریٰ ہماری راہ دیکھ رہی ہوں گی،
یقیناً حضرت رقیہ و سکینہ ہماری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ مادر رباب کہتی ہوں گی وہ خواتین کہاں گئیں جو اپنے بچوں کو ویل چیئر پہ لے کے آتی تھی۔ آج کربلا میں لوگ ہیں لیکن بہت سے زائر دور دور سے بیٹھے کہتے ہیں آقا سلام علیک، آقا ہم غریبوں کا سلام قبول کر لو، آقا ہم غریبوں کا سلام آپ کی بارگاہ میں۔ میرے دوستو عزیزو، اپنے آقا امام حسین کو اسی مجلس سے پورے جذب کے ساتھ ایک بار سلام کہہ دو، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ امام حسین جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بھی حسین کو سلام کرتا ہے مولا پہلے گردن ہلاتے ہیں، اس کے بعد اس کے سلام کا جواب دیتے۔ آقا ہم بھی سلام کر رہے ہیں، پورا مجمع السلام علی الحسین وعلی۔ نہیں عزیزو، سلام کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ السلام علی الحسین وعلی۔ بس عزیزوں 40 ہے، انشاءاللہ خدا آپ سب کو 40 میں پہنچائے۔ کہتے ہیں حسین روایتوں میں ہے کہ 12 میل کے فاصلے سے حسین کی برکت کا ریفلیکس مومنوں کے دلوں سے ٹکرانے لگتا ہے۔ 12 میل یعنی جہاں سے امام حسین کی قبر ہے وہاں سے 12 میل یعنی 36 کلومیٹر کے فاصلے سے عزیزو انشاءاللہ جب 40 جائیے گا تو جیسے ہی کربلا کا صوبہ شروع ہوتا ہے دل میں عجیب سی دھڑکن آنے لگتی ہے، اس لیے کہ حسین بلاتے ہیں آؤ میرے زائرو، آؤ میرے ہمدردو، آؤ میرے چاہنے والو۔ کربلا نے سب نے رلایا مجھے، میں اپنے جوان پہ رویا انہوں نے تالیاں بجائی، میں عباس کے جنازے پہ بیٹھا انہوں نے میرا مذاق اڑایا، جب تم آتے ہو تو میرے سینے کا زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ آؤ میرے زائرو کہ میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ آؤ میرے زائروں، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج آپ نہ جا سکے کوئی بات نہیں، روایت میں مرحوم شوستری روایت نقل فرماتے ہیں کہ امام حسین کی 4 قبر ہیں۔ قبر فی السماء، ایک قبر کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، فرشتے وہاں زیارت کرتے ہیں۔ وقبر بکربلا، ایک قبر کربلا میں ہے جہاں مومنین زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ایک قبر فی قلوب المومنین، ایک قبر مومنوں کے دلوں میں ہے۔ آقا یہاں آ جاؤ میرے آقا کہ اس دل میں تمہارے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ ایک قبر وہ ہے قبر ہونا یذکر الحسین، فرش عزا جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ عزیزو آج ہم 40 کے زائر ہیں، غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، امکانات نہیں ہے ہمارے پاس، قسمت نے ہمیں وہاں نہیں جانے دیا، لیکن بی بی زہرا ہمیں دیکھ رہی ہے، امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ننھا علی اصغر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزو 40 کے دن جب بیویاں کربلا پہنچی تو امام سجاد سے حضرت رباب نے سوال کیا، بیٹا سب کی قبر کا نشان معلوم ہے، میرے ننھے اصغر کی قبر کہاں ہے؟ امام روتے روتے سر جھکا لیا، بیٹا بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا اے مادر گرامی، میرے پاس وقت کم تھا، میں نے اصغر کو بابا کے سینے پہ سلا دیا اور اصغر سے کہا اے اصغر قیامت تک حسین کے سینے پہ سو۔ عزیزو 40 کے زائر ہو، آپ 40 کی زیارت کرنے آئے ہو، بھوکے نہیں ہو، پیاسے نہیں ہو، تازیانے کسی نے نہیں مارے،
پیروں میں کسی نے کانٹے نہیں چبھائے، لیکن یہ جو کارواں آ رہا ہے یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے، پیروں میں کانٹے بھی ہیں۔ عزیزو، کوفہ پہنچنے سے پہلے حضرت سجاد اہل بیت کو ظالموں نے جلتی ریت پہ لٹا دیا۔ آدھی رات کو حضرت سجاد کے پیروں میں کسی کے لمس کا احساس ہوا، آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ ننھی بہن ہے، کانٹے نکال رہی ہے۔ بس سید سجاد نے سکینہ کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ، تم سوئی نہیں بی بی؟ سکینہ، دن بھر تم نے مار کھایا ہے، رات میں سوئی کیوں نہیں؟ کیا کہتی ہے؟ بھیا، ہم تو اونٹ پہ تھے، تم پیدل چل رہے تھے۔ بھیا، میں نے تمہارے پیروں سے خون نکلتے دیکھا ہے، میں نے سوچا جب آپ سو جاؤ گے تو میں آپ کے پیروں سے کانٹے نکالوں گا۔ سید سجاد نے ہاتھ جوڑ دیا۔ اے سکینہ، میں بہت شرمندہ ہوں، جب شیور تماچے مارتا ہے میں کچھ کر نہیں پاتا۔ اے میری بہن، اپنے مجبور بھائی کو معاف کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ کربلا میں اترا۔ انشاءاللہ باقی مصائب زیارت اربعین کے ساتھ پڑھوں گا۔ کربلا میں یہ قافلہ اترا۔ عزیزو، بس 2-3 جملے۔ یہ قافلہ اترا تو بیویوں نے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بیویوں نے ان گمنام قبروں پہ اپنے کو گرانا شروع کیا۔ رباب گری، ام لیلہ گری، ام فروا گری، ام کلثوم گری، سکینہ تو تھی نہیں، زینب گری۔ عزیزو، ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کا ماتم کر رہی تھی۔ بس ایک جملہ عزیزو، جب بھی کربلا جانا تو اس انداز میں ماتم کرنا۔ ساری تھوڑی دیر کے بعد ساری بیویوں نے زینب کا حلقہ بنا لیا۔ زینب بیوی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اے زینب، 11 محرم کے بعد تم روئی نہیں ہو۔ اے زینب، اپنے بھائیا پہ رو لو۔ عزیزو، زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، میں مصائب پڑھتی تھی، وہ جو روتی تھی وہ کہاں ہے؟ عزیزو، زینب نے کہا، نانا، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے سر پہ امامہ نہیں ہے۔ تو سکینہ بڑھ کے آگے بڑھتی ہے، اے پھوپھی اماں، یہ کس کا لاشا ہے؟ اے بیٹا، یہ تیرے باپ کا لاشا ہے۔ زینب اٹھی، قبر حسین پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اے بھیا، تیری اولاد بچا کے لائی ہوں، تیرا دین بچا کے لائی ہوں، لیکن زینب کو معاف کرنا۔ تیری سکینہ زندان شام میں مر گئی، میں اسے بچا کے نہ لا سکی۔ اے میرے بھیا، اتنے تماچے، اتنے درے کہ تمہاری عاشقہ زندان شام میں مر گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔